وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ اپنا جسم اس کو میسج کر رہی ہے، اس بیوہ کو کپڑے نہیں دینے ہیں، بتانا جو ہے لوگوں کو کہ میں نے فلاں پلازہ سے وہ دردی سے سلوائے ہیں کپڑے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ میں محفوظ رکھے ان چالوں سے۔ یہ عدو مبین ہے، یہ کرین بن گیا ہے، اللہ نہ کرے ہمارا۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے تم غفلت کرو گے مجھ سے تو میں تمہیں مسلط کر دوں گا، تمہارے اوپر یہ مسلط کر دوں گا، پھر یہ تمہارا کرین بن جائے گا، پھر یہ تمہیں مشورے دے گا۔ اور نہیں یار کہاں کی ہو گیا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کر لینا 2 منٹ کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کرتے ہوئے تو جب موت آ گئی تو ریڈ ہینڈر اٹھے گا کہ نہیں؟ دعا مانگو اللہ جب ہمیں موت آئے نا دین پہ آئے، دین اسلام پر موت آئے اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، دروشی پڑھا کرو۔ زیادہ دروشی پڑھنے سے ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جاؤ ایک نسخہ دینے لگا ہوں، بار بار دیتا ہوں، نماز میں سجدے میں یہ دعا پڑھو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی تسبیح بھی بیان ہوگی، استغفار بھی ہو گیا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا جب تم استغفار پڑھو گے، جب استغفار پڑھو گے تو کیا کروں گا؟ رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، میوے دوں گا، نہریں دوں گا، امن دوں گا۔ تو سب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے؟ سجدے میں اللہ سے۔ تو پھر جب تم یہ پڑھو گے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھو، سجدے میں پڑھو، رکوع میں پڑھو۔ میں پچھلے سال اس دفعہ تو کرونا تھا، حرم میں کوئی بندہ تھا پتہ نہیں انڈین تھا کہ کہاں سے، پاکستانی نہیں تھا، دور سے اس نے کہیں مجھے دیکھا تو دور سے کہتا آواز دی مجھے، میں رکا تو آ کر مجھے مسافہ کر کے مان کا کر کے مجھے کہنا شریف صاحب آپ کے لیے بڑی دعا کر رہا ہوں، آپ نے ایسا نسخہ بتایا میرے سارے کام اللہ نے کر دیے۔ کہتا آپ نے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ یاد کر لی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں، 2 سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو، وہ دعا ہے۔ ذرا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کر کے دیکھ لو، اللہم اغفر لی، یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا۔ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی فرقے کو، لیکن کام چور ہوں نا میں، ظاہری ہوں نا، اس لیے مجھے نظر نہیں آتا۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وعافنی، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم عطا فرما، وعافنی، مجھ پر عافیت دے، مجھے صحت دے، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ ظاہر ہے کہ پاک رزق عطا ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، سیکھو، کرو، چند دن میں کرو، چند مہینے کر کے دیکھو، اگر عزت یا رزق میں کمی آ جائے پکڑ لینا، کرو نا، یہ یاد کرو نا، کرواؤ نا بچوں کو، لگاؤ نا رابطہ۔ یہ مومن کی معراج ہے نا نماز، جس سے میں کیا میری نسلیں بھی دور ہیں۔ نہیں سویا رہا میرا پتر، رات ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے، سویا رہے میری بیٹی، ساری رات پڑھتی رہی ہے، امتحان آ رہے ہیں، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، پتہ چلتا ہے کہ آخری ایام میں پاگل ہو گئی ہے۔ ہاں جی، رات جاگ کے، رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے۔ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا نا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔ وہ خالق ہے نا بنانے والا، اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے، کس ٹائم میں کیا چاہنا ہے اس نے۔ وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا،
سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شعاعیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد 9-10 منٹ کے بعد وہی شعاعیں انسانی جسم کو